اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ سامعین محترم، جس اہم مسئلے کو لے کر آج حاضر ہوا ہوں وہ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے جس آیہ کو سرنامہ کلام بنایا، قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا لفظ ہے کہ قرآن میں سینکڑوں دفعہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں بھی اقیم الصلاۃ ہے وہاں پر وہ آتوا الزکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ المال ہے، ایک زکوٰۃ الابدان ہے۔ مال کی زکوٰۃ یعنی مال کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ ظاہری بات ہے فروع دین میں شامل ہے، اور ایک ہے زکوٰۃ الابدان یعنی جسم کی زکوٰۃ۔ جس طرح مال کا بھی زکوٰۃ ہے اسی طرح جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جسم کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا جسم آئندہ سال اسی وقت تک تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ الابدان جو ہے، جسے ہم زکوٰۃ فطرہ بھی کہتے ہیں، یہ بالکل اتنا ہی اہم ہے جتنا نماز کے لیے صلوات اہم ہے، درود اہم ہے۔ جس طرح صلوات جو ہے، درود جو ہے نماز کو کمال تک پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے روزے کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ فطرہ کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں اس کچھ مسائل کو میں یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 2 حصے انشاءاللہ ابھی اس کلپ میں، اور دو حصے جو ہے وہ اگلی کلپ میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کن پر واجب ہے اور کب واجب ہے، یعنی وجوب کا وقت کیا ہے اس کا، اور کتنا واجب ہے 3، چوتھا ہے کن کو دینا واجب ہے، یعنی اس کے مصارف کون سے ہیں 4۔ تو انشاءاللہ آج کن پر واجب ہے اور وقت وجوب کیا ہے، کب واجب ہے، یہ 2 حصے جو ہے اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو زکوٰۃ فطرہ ماہ صیام چل رہا ہے اور آخری ایام ہیں، اور ہر کوئی اس کے بارے میں مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں خلاصتاً آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا جس سے بہت سارے جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ فطرہ کن پر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ کی وجوبیت کے لیے بالغ شرط ہے، عاقل شرط ہے، اور آزاد ہو اور غنی ہو، مالدار ہو۔ یہ 4 شرائط جس میں پائی جائے اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے عاقل کی، تو وہ مجنون نہ ہو۔ مجنون شخص پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ بالغ، اس کا مطلب بچے پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ آزاد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ غنی ہو، مالدار ہو، اس کا مطلب ہے کہ فقیر پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ فقیر، یہاں پر جو تعریف ہے فقیر کی، کہ جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، معونۃ السنہ جس کے پاس نہ ہو، چاہے بالفعل ہو یا چاہے بالقوہ ہو،
یعنی حالیاً اس کے پاس نہ ہو یا کوئی ایسا سورس اس کے پاس نہ ہو آنے والے دنوں میں کہ اس کا خرچہ پورا سال کو اس کے پاس آ جائے، ایسا نہ ہو تو اس پر فقیر صدق آتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو 4 شرائط ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا اور غنی ہونا، یہ سب شرائط غروب آفتاب سے پہلے موجود ہو۔ مثلا شب عید میں غروب آفتاب سے پہلے، یعنی عید سے ایک دن پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈلنے سے پہلے یہ 4 شرائط جس میں پایا جائے اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو جائے، مثلا سورج ڈلنے سے پہلے، غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ایک بندے پہ جنون طاری ہو گیا، وہ پہلے عاقل تھا، جنون طاری ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور جب اس پہ جنون طاری ہو جائے تو پھر عاقل نہیں رہا، جب عاقل نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ فطرہ بھی واجب نہ رہا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے آزاد تھا، وہ جو غروب آفتاب سے پہلے وہ غلام ہو گیا کسی کا، اس طرح پرانے دور میں ہوتے تھے، اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ امیر تھا، غنی تھا، اس پر فقیر صدق نہیں آتا تھا، غروب آفتاب سے پہلے کوئی ایسا نقصان ہو گیا اس کو کہ اس پر فقر صدق آ جائے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جب پایا جائے تو آگے عربی کچھ الفاظ ہیں، وہ زکوٰۃ فطرہ نکالے گا عن نفسہ وعلی کل من یعول بہ، جس میں یہ 4 شرط پایا جائے، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غنی ہو، جس میں یہ 4 شرط پایا جائے وہ زکوٰۃ فطرہ نکالے گا عن نفسہ، خود اپنی ذات کا، وعلی من یعول بہ، اور ہر اس بندے کا جو اس کی زیر کفالت میں ہے، اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ نکالنا اس شخص پر واجب ہے جس میں یہ 4 شرط پائے جائے۔ اچھا، وہ جو اس کی زیر کفالت میں ہے، چاہے اس کی کفالت اس پر واجب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے زکوٰۃ نکالنا۔ مثلا ایک تو اس کے اپنے بچے ہیں، بال بچے ہیں جس کی کفالت اس پر واجب ہے، ان کی زکوٰۃ تو اس پر واجب ہی ہے۔ اس نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے بھانجے کو یا بھتیجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یا محلے کے کسی یتیم کو پال رہا ہے، وہ گھر میں زیر کفالت ہے، تو اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ اس شخص پر واجب ہے۔ اچھا، وہ جو زیر کفالت، اس کے زیر کفالت میں جو بندے ہیں، وہ چاہے دور ہو یا قریب ہو، دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے۔ مثلا وہ بندہ خود یہاں پر عراق میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک بچہ جو ہے لاہور میں اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہاں پر ہاسٹل میں ہے، لیکن اسی بندے کی زیر کفالت میں ہے، تب بھی اس بچے کا جو لاہور میں ہے اس کا زکوٰۃ فطرہ اسی بندے پر واجب ہے جو اس کی زیر کفالت میں ہے۔ اچھا، جو اس کی زیر کفالت میں ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے۔ جس کو وہ پال رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کی زیر کفالت میں ہے ان سب کی زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ فطرہ اس بندے پر واجب ہے جو کفیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے، ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر میں جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک اشتباہ ہے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں ابھی تک، کہ ہم جو ہیں شب عید کو، یعنی عید سے ایک دن پہلے گھر میں مہمان بلانے سے کتراتے ہیں، کہیں ان کا جو ہے، ان کی زکوٰۃ فطرہ جو ہے، ان کا فطرہ جو ہے ہم پر واجب نہ ہو جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ خوب مہمان بلائیں، گھر پہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اچھا، گھر میں مہمان دعوت پہ یا کھانے پہ بلانے کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ اس بلانے والے پر، میزبان پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کچھ بندے آپ کے گھر آ جائیں، وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے، اور آپ کے گھر میں رہیں، یہاں تک کہ رات آپ کے گھر میں ہی وہ قیام کرے، اگرچہ انہوں نے کھانا نہ بھی کھایا ہو آپ کے گھر سے، تب بھی ان کی زکوٰۃ جو ہے آپ پر واجب ہے، زکوٰۃ فطرہ، ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ گھر میں مہمان بلانے کی وجہ سے، وہ جو مہمان آپ کے گھر میں آپ نے بلایا ہے کھانے پر، ان کھانا کھا کے چلے جانا ہے، تو ان کی زکوٰۃ، ان کا فطرہ
میزبان پر واجب نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا، یہ ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے حصے کی، یعنی کن پر واجب ہے، کن لوگوں پر واجب ہے یہ۔ اچھا، دوسری چیز کب واجب ہے، وقت وجوب کیا ہے اس کا، آیا ہم پہلے نکال سکتے ہیں یا کب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے یہ، اور کب تک واجب رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر ہم دے سکتے ہیں۔ تو وقت وجوب، زکوٰۃ فطرہ کا وقت وجوب یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد جیسے ہی آپ کو چاند نظر آ جائے وہاں سے اس کا وقت وجوب شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر اگلے دن عید کے زوال تک آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ البتہ زوال تک وہ بندہ دے گا جو عید کی نماز جس نے نہ پڑھی ہو یا جو عید کی نماز نہیں پڑھتا ہو، وہ بندہ دے گا، اور جو عید کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز سے تاخیر کرے فطرے کو، فوراً عید کی نماز کے فوراً بعد دے دیں۔ اچھا، اب دن ہو گیا 30 کا، تو چاند ویسے ہم نے نہیں دیکھنا ہے، پورے 30 دن ہو گئے اگر روزے، تو 30ویں دن غروب آفتاب سے لے کر جیسے ہی سورج ڈھل جائے وہاں سے وقت وجوب شروع ہو جاتا ہے عید کے دن کے زوال تک، آپ اس کو نکال کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ تاخیر کر سکتا ہے، کہتا ہاں ایک صورت میں وہ تاخیر کر سکتا ہے، مثلا جیسے ہی چاند نظر آ جائے آپ اپنا فطرہ الگ کر کے رکھیں، اور آپ نے کسی خاص فقیر کو دینا ہے، وہ فقیر آپ کے مورد نظر میں ہیں، آپ کے رشتہ دار کا ہے یا کوئی اور ہے، وہ فقیر خاص فقیر ہے، لیکن وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے اگلے دن زوال تک، اور یہاں تک کہ لیٹ ہو گیا، تب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں چونکہ آپ نے پہلے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر تاخیر کرے، زوال تک نہ دے فطرہ، نہ اس نے الگ کر کے رکھا ہے نہ وہ کسی کو دے رہا ہے، اس وقت کیا کرے؟ اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زوال کے بعد وہ نہ ادا کی نیت کرے گا نہ قضا کی نیت کرے گا، ان دونوں نیتوں کے بغیر جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ دے سکتا ہے۔ تو یہ صورت ہی کب واجب ہے، باقی جو ہے کتنا واجب ہے، کن چیزوں پر واجب ہے اور کن کو دینا واجب ہے، اس کے مصارف کیا ہے، انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ ضرور ملاحظہ کریں، اگلے کلپ جو ہے انشاءاللہ اس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل وسلم وزد وبارك